لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق الجار فحفظه غالبا وكرامته شاهدا. صلوات محمد گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرماتے. نائب حسین مرحوم ابن مسیح حیدر مرحوم کی روح کو انشاءاللہ. دیسی ذاکر میں قرآن کے حساب سے اور دیسی ذاکر میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. کیوں نہیں ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلتے کاہے کے لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اس لیے کہ ہر آدمی اگر جا کے مدرسے میں مولوی بننے لگے گا تو انجینئر کون ہوگا، ڈاکٹر کون ہوگا؟ تو سب کا کام نہیں ہے. کچھ جو ہے وہ انجینئر بنے، کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ اور اپنا کام بنے. کچھ لوگوں کی ذمہ یہ ہے کہ نکلے. کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کو سمجھائیں. تو سمجھنے کے بعد اپنا نماز روزہ کرنا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آئیں تو ان کو ڈرائیں، انذار کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید ان کے اندر جو کچھ خوف پیدا ہو جائے. تو اب میرے جو مومنان مجلس کا قرآن طے کر چکا ہے کہ باہر کس ٹائپ کے پڑھو گے، برادری میں کس ٹائپ کی پڑھو گے. یہ قرآن نے ہم کو موضوع دے دیا ہے. کیا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جب یہ برادری والوں کے پاس لوٹ کے آئیں تو ان کو ڈرائیں. ہو رہی بات؟ تو اب ظاہر سی بات ہے ڈرانے میں بہت کچھ ہے. تو کیا لے آئیں؟ دیکھیے کسی کی کسی سے کوئی چھپی ہوتی نہیں ہے. رنوں سے لے کے ڈڈیا تک روز کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اور ہم بھی اڑتے پڑھتے کل نہیں جانتے. سچیا یہی ہے، لیکن اڑتے پڑھتے سنتے رہتے ہیں. تو جب سنتے رہتے ہیں تو اس پر پڑھنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اوپر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہیے، آپ کو حق ہے، لیکن میری مجبوری ہے میں پڑھنا. قرآن کہتا ہے اس کو بتاؤ، تو وہ ہماری مجبوری ہے. اب آپ کے اوپر چپک رہی ہے. انشاءاللہ وہاں ملیں گے کہ ہم نے آپ کے اوپر پڑھا تھا یا حکم قرآنی پر عمل کیا تھا. اس لیے کہ دیکھیے جانتے ہیں آپ ہنسیے گا کون، آپ لوگ بچ رہیے گا. ایک امام کو آپ کے اوپر اتنا اعتبار ہے پبلک کے اوپر کہ آپ بچ جائیے گا، ہم پھنس جائیں گے. کیسے؟ ایک جگہ چھٹے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ يعلم الناس
محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہماری باتوں کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا لَاتَّبَعُونَا، تو یقیناً یہ پبلک ہماری بات پر عمل کرتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی امام کو آپ پر بھروسہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو بتایا گیا ہوتا تو یہ عمل کرتے۔ کل تو آپ قیامت میں جا کے کہیں گے ارے کتنا ثواب اس کام کا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں۔ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جب آپ یہ کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں، تب پکڑا جائے گا اس علاقے کا مولوی کون تھا، تب وسیع حسن کھینچ کے لائے جائیں گے، بیٹا کیوں نہیں بیان کیا تم نے؟ آپ بچ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ لہذا آج دریال و برداشت ہے، وہاں سے بچنا ضروری ہے۔ صلوات اور محمد یہ لیٹسٹ کچھ واقعات ہوئے ہیں، اس کے ذہن میں جو چیز چھانٹ کے لایا ہوں، ایک بہت طولانی بیان ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا، جس میں انہوں نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، امام کا حق ہم پر کیا ہے، جسم میں ہماری آنکھ کا حق ہم پر کیا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کا ہم پر حق کیا ہے، ہمارے گاؤں میں جو پیش نماز ہے اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، جو اذان دیتا ہے ہمارے گاؤں میں اس کا حق کیا ہے، اور یہ پوری تفصیل ہے۔ اگر کسی گھر میں بل لگا ہو تو پورا میں نے اس کو، میرے خیال میں 100 قسطیں اس کی ہیں، اسی میں سے جو بہت ضروری ہمارے علاقے کے لیے ہے، لیٹسٹ واقعات کی بنیاد پر اس میں سے ایک حق امام نے فرمایا ہے، پڑوسی کا حق ہمارے آپ کے اوپر کیا ہے۔ صلوات محمد، پڑوسی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، یہ 32واں حق ہے، بہت تفصیلی حقوق امام کے ہیں، یہ اس کی تیسری جلد ہم چھانٹ کے لے آئے ہیں، اور اس میں یہ 32واں حق ہے۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْجَارِ، پڑوسی کا حق کیا ہے تمہارے اوپر، فَحِفْظُهُ غَائِبًا، اگر پڑوسی رہتا نہیں ہے، سعودیہ چلا گیا، یہ ہر گاؤں میں یہ قصہ ہے، وہ بیچارہ دبئی رہتا ہے، کویت رہتا ہے، اس کے بیوی بچے یہاں اکیلے رہتے ہیں، تو اس کے اسکول کی فیس کا کون ذمہ دار ہے؟ پیسہ وہ بھیجے گا، مگر پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ جا کے اسکول اس کے بچے کی فیس جمع کرے۔ سنیے امام کیا کہہ رہے ہیں، صلوات الجار، پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ فَحِفْظُهُ غَائِبًا، اگر پڑوسی موجود نہیں ہے تو اس کی چیزوں کی حفاظت پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی کے آم پر لڑکے باہر سے آ کے ڈھیلا مار رہے ہیں، وہ بیچارہ دبئی میں بیٹھا ہے، پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ دوڑائیے بنائیے ان کا آم توڑنے نہ پائے کوئی۔ صلوات پر غور کرتے ہیں۔ فَحِفْظُهُ غَائِبًا، اگر پڑوسی موجود نہیں ہے تو اس کی چیزوں کی حفاظت پڑوسی کی ذمہ داری۔ وَكَرَامَتُهُ شَاهِدًا، ہمارے اوپر ہے ایک پڑوسی وہ ہے جس کا، ارے ہم نے تو کہا تھا وہیں بیٹھیے جو ہے، وہ گرمی بہت ہے، تم وہاں بیٹھو، کرسی بیٹھو، کرسی نہیں مزاحمت تو شاید چوتا ہاں، یہ بیچارے جو ہے ماشاء اللہ تھے اور سائیکل کے پور ہو گئے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں جیران سلاست تین ہے، جعل لہو حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، جعل لہو سلاست حقوق، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 3 حق ہے، وجار لہو حقان، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق ہے، فالجار الذی لہو سلاست حقوق، وہ پڑوسی جس کا 3 حق ہے تمہارے اوپر، الجار المسلم 2 ہے، وہ پڑوسی ہے جو نمبر 1 پڑی ہے، 2 علماء ہے، 3 خان نہیں، نمبر 2 رشتہ دار ہے، نامی علی ہے، تو 3 قسم کون، ایک پڑوسی کے ناتے
ایک مسافر کے لیے ایک خاندان اور رشتے نہ ہونے کے جہاں وہ حق ہوا، ایک جو پڑوسی کا وہ حق الاسلام، ایک اسلام کا وہ حق الرحم، ایک رشتے داری کا وہ ہم الذی لہ حقان، وہ پڑوسی کس کا؟ بولیے جو حق ہے فالجار المسلم، وہ جو رشتے دار کو نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے. لوگ کتنے پڑوسی ہیں، کوئی اعظم گڑھ کا ہے، کوئی جون پور کا ہے، کوئی رشتے داری نہیں، مگر پڑوسی ہے. تو دو حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرے مسلمان ہونے کا. وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے وہ کون ہے؟ کالجار المشرک، نہ رشتے دار ہے، نہ خاندان کا ہے، نہ مسلمان ہے، لیکن پڑوسی ہے. تو پڑوسی کے حق سے ہم بھاگ نہیں سکتے. غیر مسلم بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر پڑوسی کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے پڑوسی کی بنیاد پر بغیر اسلام خاندان دیکھے. صلوات محمد. اور ایک چیز نماز پڑھتے ہیں بڑے مومن آدمی، یہ پریشانی کا گھٹا ہے. مجلس خوب پڑھتے ہیں، صاحب ان سے بڑھیا کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن ایک پڑوسی مودی صاحب سے خوش نہیں ہے. تو آپ مولانا ہے وسیع صاحب، مسلمان نہیں ہے. عجیب ہے. آپ سنیے، یہ پاگل ہو جائے آدمی کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. فرماتے احسن مجاورت من جاورک تکن مسلما، پڑوسی کے ساتھ ڈھنگ سے رہو تاکہ مسلمان کہلاؤ. صلوات. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر پڑوسی سے گڑبڑ ہے تو آپ نمازی ہیں ضرور، مولانا ہے ضرور، بٹ مسلمان نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما زاد جبرائیل یوصینی بالجار، اتنا زیادہ جبریل نے آ کے پڑوسی 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 کیا کہ حتی ظننت انہ سیورث. پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم کو تو لگا کہ کہیں رسول اللہ پڑوسی کو کھیتوں میں نہ حصہ دلا دیں. اللہ تبارک سیورث، جائیداد میں وارث نہ بناتے. اتنا زیادہ جبرائیل نے ہم کو پڑوسی کے بارے میں تاکید کی ہے. وہاں اسلام تھا، یہاں ایمان. فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یعمل جارہ بواقعتہ، وہ انسان مومن نہیں ہے جب تک اس کا پڑوسی اس کی بدماشیوں سے محفوظ نہ ہو. مجلس تو مولوی صاحب بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، مگر دھیرے سے جا کے معراج کے اوپر FIR کرائے تو آپ مولانا سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہے مولوی صاحب. صلوات محمد. لا یؤمن عبد، وہ شخص مومن نہیں ہے حتی یعمل جارہ بواقعتہ، جب تک پڑوسی اس کی بدماشی سے بولیے محفوظ نہ رہے. اور سنیں گے آپ، حد ہو گئی، یہ تو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ اذا رمیت کلب جارک فقد آذیتہ، پڑوسی کے کتے کو ڈھیلا بھی مارو گے تو تمہارے اوپر قیامت میں پڑوسی کو ستانے کا کیس چلے گا. صلوات. سمجھ میں آیا؟ بول. اذا رمیت کلب جارک، پڑوسی کے کتے کو ڈھیلا نہیں مار سکتے آپ، اور اگر مارا فقد آذیتہ تو آپ کا شمار بھی پڑوسی کو بولیے ستانے والوں میں ہوگا. ایک دن بڑے نمازی پرہیزگار بہت ہوتے ہیں لوگ، ہم لوگ بھی بہت تعریف کرتے ہیں، اور یہ صاحب بجھو بہت مومن آتے ہیں. کتنی مسجد اب تک ماشاءاللہ برپا چکی ہے، دوڑ دوڑ کے اپنا پیٹرول لگا کر کے. روایت کہتی ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی مسجد بنوا دے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنواتا ہے. سمجھ گیا کہ کتنا بڑا سوال اپنا پیٹرول پھوک پھوک کے آدمی دوڑ ہے. مگر وصیت ان کے پڑوسی ہیں، چین سے نہیں رہنے دیتے. کہے وہ دکھل مسجد بیکار ہے اگر پڑوسی خوش نہیں ہے. صلوات پر محمد. لہذا کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ان فلانا تصوم النہار وتقوم اللیل، فلانی چچی خوب
خوب روزہ رہتی ہے صاحب، کونوں جمعرات، کونوں دوشنبہ، کونوں نوچندی نہیں چومتی، تصوم النہار دنوں کو روزہ رکھتی ہے، وتقوم اللیل راتوں کو عبادت کرتی ہے، نماز شب کی پابند ہے بڑکی اماں۔ بڑکی اماں اس لیے کہا کہ میرے کوئی بڑکی اماں نہیں ہے، ورنہ چچی نکل کر بھی سمجھیں گے کہ ہماری بیوی کہاں ہے، تو بھرو دے دیا، اس لیے چچی کاٹ کر نے بڑکی اماں لگایا کہ بڑکی اماں کوئی ہے نہیں میرے صلوات پر محمد آپ جانے ہیں جو کہتے کوئی کیا ہے جوانے والوں کبھی تھوڑے سمانے میں صلوات پر محمد تو قیل لرسول اللہ فلان تصوم النہار وتقوم اللیل، لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ فلانی جو ہے ہوا بہت نماز روزہ کرتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، تو تؤذی جیرانہا، مگر پڑوسیوں کے بار بار ایک منٹ بڑکی اماں چپ نہیں آتی، سارے پڑوسی عاجز ہیں ان سے، یا رسول اللہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ہی فی النار، پیغمبر نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر پڑوسی تمہارا تم سے خوش نہیں ہے تھوڑا سا برداشت کیجیے، دیکھیے خدا دنیا بھی دیتی ہے، دیتا ہے، آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ خوب صلوات پر محمد ایک چیز سناتا میری سن لیجیے کہ ہر گھر میں 20-25 سال کے بعد بٹوارے کی نوبت بولیے آتی ہے، ہمارے یہاں کی نوبت آ رہی ہے، آ گئی ہے نہیں لیکن سال 2 سال میں آئی جائے گی، تو اب مگر ابھی سے شروع ہو گیا کہاں بنوایا جائے کہاں بنوایا جائے، تو کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، نہیں ہی میں ایسے کر لیں ویسے کر لیں، روایات کہتے ہیں اس سلسلے کہتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کے وہ ہمیں آپ کاظم باہر نکل کے وہاں بنوانا ہے، ہم سے بنوائے ہیں ہم نے باہر نکل یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ امام کیا کہتے ہیں گھر کون سا منحوس ہے کون سا مبارک ہے، سوال یہ آتا ہے، اس لیے جب ہم بٹوارا ہوگا گھر سے باہر نکلیں گے بنوانا ہوگا تو کہاں بنوائے، کتنا بڑا بنوائے، اسی معاملہ سارا ہوتا ہے، منحوس کون سا گھر ہے اور مبارک کون سا گھر ہے۔ امام نے بتایا کون سا گھر مبارک ہے، پہلے یہ آپ کو روایت سنا تو اردو نہیں کی تو بھی ساتویں امام کے ایک صحابی تھے، ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا نہیں صاحب بیوڑی نہیں چھوڑیں گے، کیوں ابا کی بنوائی ہے، سمجھ گئے آپ، ایک تو ہمارے کیا موٹر سائیکل ہے، کونوں کا سزکی، کونوں کام کی نہیں ہے، 2-3 بار 2-3 ہزار روپے لگا کے بنوا کے جب یہ چلو پھر کہیں تو بیچ دو 2,000 میں ابا کی نشانی، یہ ہر چیز میں ہوتا ہے ابا کی نشانی، تو مکان بھی ابا کی جوڑی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ساتویں امام کے صحابی تھے، گھر کا چھوٹا ان کا، تو ہم نے یہ بھول گیا کہ بنا بنایا امام نے خلیفہ کی بنوایا، تو اب کیسے صحیح ہو، تو اس کے لیے بہترین جملہ امام نے ان کے لیے ایک مکان کا انتظام کر دیا، اب چاہے بنوا دیا چاہے بنا، جب مکان جو ہے ریڈی ٹو موو ہو گیا، جب شفٹ ہو جائے تو امام نے اس صحابی کو بلایا اپنے پیسے سے، امام نے مکان تیار کروایا، اور جب تیار ہو گیا تو امام نے بلایا آؤ اور یہ لو چابی، جاؤ یہ تمہارا مکان چھوٹا ہے اس میں شفٹ ہو۔ اگر ہمارے ابا کا بنوایا ہوا ہے یہ وہی ابا کی جوڑی، امام کا جملہ یہ ہے ان کان ابوک احمق، اگر تمہارا باپ بیوقوف تھا کچھ کی گھر کا مکان بنوایا ہے تو تم بھی وہی بیوقوفی کرو گے، جاؤ بڑے مکان میں رہو، صلوات بنوائے۔ اب میں آپ کو سنیں گا کہ کیا ہے، فرماتے ہیں یمن المسکن سعتہ وحسن الجوار اہلہ، مکان کی برکت اس کے بڑے ہونے میں اور پڑوسی شریف ہونے میں، پڑوسی اچھا
ادھر وہ پڑوسی ہو گئے حضرت مہدی کا تھا، ادھر وہ پڑوسی ہو گئے. ہاں ارشد بھائی، یہ نہا بیٹا وغیرہ پڑوسی ہیں کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. تو پڑوسی کتنا کہلائے گا؟ اس روایت کے حساب سے پورا دریا پور پڑوسی ہے دوسرے کا. جو پیغمبر فرماتے کل 40 دارن، سمجھے ڈاکٹر صاحب؟ پورا دریا اس حساب سے کیا ہے؟ پڑوسی ہے. پورا دریا پور پڑوسی ہے. کیوں؟ پیغمبر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل 40 دارن جیران من بین یدیہ ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. 40 گھر دہنے سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر آگے سے، 40 گھر پیچھے سے، یہ پورا ملا کے کیا بنے گا؟ پڑوسی. تو پورا دریا پور ایک دوسرے پڑوسی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 160 گھر یا 35 گھر کوئی پڑے کتنا پیدا لائے؟ صلوات پر محمد. بس پہلے میں 35 گھر کا لگتا تو بتا. اب آئیے صاحب لوگ اگر مشکل یہ ہے کہ ہم کو تو آپ نے سنا دیا پڑوسی، ہم تو شریف آدمی ہیں مگر ہمارا پڑوسی بدماش بہت ہے، کیا بتاؤں؟ تو کام دھیرے سے ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، ہم تو یہ تو بیچارے بڑی شرافت سے رہ رہے ہیں اور ہم ان کے جو ہے وہ ناک قدم کیے ہیں، تو کبھی تو آدمی عاجز ہوگا. ہر چیز اسلام میں موجود ہے، ہر چیز اہل بیت کے یہاں موجود ہے. اب یہ سنیے روایت صلوات پر محمد جاء رجل إلى النبي فشكى إليه أذى من جاره. پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ناک میں دم کیے، FIR کرایا، ہم بھی چلے جائیں. آج کل یہی ہو رہا ہے. تب تم نے اس میں فرق کیا ہو گیا اگر تم بھی چلے جاؤ تو؟ صلوات یہ سنیے آپ روایت دیکھا من کھائے اپنے اوپر سمجھائے، ہم سمجھا رہے ہیں سمجھ کے. صلوات پر محمد. جاء رجل إلى النبي، پیغمبر کے پاس آیا، فشکا إليه أذى من جاره، اس نے آگے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے. فقال له رسول اللہ اصبر، برداشت کرو یار، چھوڑو. ثم آتاه ثانيا، کچھ دن کے بعد پھر آیا، کہیں مولوی بہت پریشان کیے ہیں، بول کے یا رسول اللہ. فقال له نبی اصبر، چھوڑو برداشت کرو. ثم فشكاه ثالثا، تیسری بار آ گیا. اب تیسری بار نہ رسول اللہ نے کہا صبر کرو، نہ رسول اللہ نے کہا کہ تم بھی جا پڑ دیں. ہم لوگ یہی مشورہ دیں گے، یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی جاؤ بدماشی کرو، لیکن پیغمبر نے تیسرا طریقہ نکالا. صلوات پر محمد. دیا میں نماز جمعہ ہوتی ہے نا، کئی طرف سے راستہ ہے، کچھ بڑگاؤں سے آئیں گے، کچھ گدوں پور سے آئیں گے، تو کوئی جگہ تو ایسی ہوگی نا جہاں ہر طرف کے آدمی پہنچیں گے. بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف کے لوگ آ جائیں گے. رسول اللہ نے کہا ایک کام کر. ایک بار گیا کہ صاحب پریشان کر رہا، پیغمبر نے کہا صبر کرو. دوبارہ گیا، پیغمبر نے کہا صبر کرو. پھر گیا، پیغمبر نے کہا ایک کام کرو، پورا نہیں گھر کا پورا سامان نکال کے گھڑیا بیٹھ جاؤ. جہاں جمعے کے دن ساری پبلک جہاں سے گزرتے جنکشن، وہاں تم جا کے مین چوراہے پر جہاں سے ہر طرف کے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہو، پورا گھر کا سامان نکال کے بیٹھ جاؤ. اب لوگ پوچھیں کیا ہو کیا بات ہے تو کہہ دینا بزرگ چکر ہے. اور یہ کہا بھائی کیا بات ہے، کہنے لگے ڈاکٹر ریاض کی وجہ سے ہم باہر ہو گئے. کیا بات ہے، کہیں جہاں پڑوسی کی وجہ سے. ایسا کیا بات ہے، کہیں صاحب سے کچھ دیر گزر گئی تو پڑوسیاں آیا. کہیں بھائی معافی چاہتے اب نہیں کریں گے بابو، سمنوا اندر کر لو. تب بھی پیغمبر نے پڑوسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی. ہاں احتجاج کر سکتے ہو. صلوات محمد.